أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. اللہ رب العزت کے لیے تعریف ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی وحدانیت کو ہم بیان کرتے ہیں، اسی کی شان کو بیان کرتے ہیں، اس کی صفات کو ہم بیان کرتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق، اور جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اسی حدود میں رہ کر. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور بزرگی انسان سمجھنے سے قاصر ہے اور اس کی تعریف کا حق ادا کیا نہیں جا سکتا. ہم تو بہت ادنا اور چھوٹی عقل رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ترجیح دی، اپنا حبیب بنایا. جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یا اللہ میں آپ کی وہ تعریف نہیں کر سکتا، آپ کی وہ شان بیان نہیں کر سکتا جو آپ اپنی بیان کر سکتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے، تو جب سے ہیں تو کوئی قیام میں ہے تو قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے جا رہے ہیں. کھانے سے پاک، پینے سے پاک، دوسری مصروفیات کوئی نہیں، نور کی وہ مخلوق ہے، اور وہ سجدے میں تو سجدے میں ہے اور سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں، تسبیحات بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ یہ اگر اس انتہائی راز کو جان لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہوا ہے تو یہ سمجھ لیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم تو بس اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ہم اس کی مکمل تعریف نہیں بیان کر سکتے، لیکن یہ کہ وہ اکیلا ہے، وہ ہمارا رب ہے، جو اس کی ذات ہے، جو اس کی صفات ہے، ہم اس کو سارے پر ایمان لاتے ہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. تو پھر ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور فرمان آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر یا اللہ جو یہ تیری کائنات دیکھتا ہے اور پھر تیرے وجود کا انکار کرتا ہے. یہ خالی ایک ٹیبل اور کرسی ہے، یہ بھی از خود نہیں آ سکتی، ان کا بھی کوئی خالق ہوگا، یہاں لانے والا ہوگا اور یہاں اس ترتیب کے ساتھ رکھنے والا ہوگا. جب انسان کی عقل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک کرسی اپنی مرضی سے بن سکتی ہے اور آ سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں،
تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخصوں پر، ایسے انسان پر۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عظمت تم دونوں تمہارے اندر دلوں میں ایسی بیٹھی ہوئی ہو کہ اس کے سامنے پوری کائنات آپ کو حقیر نظر آنے لگے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ، یہی کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے۔ پھر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ملک الموت پر، حضرت اسرائیل علیہ السلام پر، کہ وہ کس طرح ایک بچے کا روح قبض کر لیتا ہے جبکہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ابھی بچہ زندہ تھا، پیٹ میں حرکت ہو رہی تھی، ہل رہا تھا، اور پیٹ میں ہی مر گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ ملک الموت نے اس کی روح کیسے قبض کر لی؟ کیا یہ عورت کے کسی حصے میں سے داخل ہو کر اندر رحم میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کی روح کو قبض کرتا ہے، یا باہر سے آواز دیتا ہے اس کو، روح کو، اور روح جو ہے لبے کہتی ہوئی اور نکل کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہے؟ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ جو انسان ملک الموت جیسی مخلوق کو نہ سمجھ سکے وہ اللہ رب العزت کو کیسے سمجھے گا؟ تو بس اللہ تعالیٰ کو آیات میں دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نشانیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ نشانیاں اتنی لامحدود ہیں، ہر جگہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہم شکر بھی کرتے ہیں اس بنا پر بھی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ایک نطفے سے انسان بنایا اور صحیح سالم بنایا، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، بولا آپ خالی اپنے اس جو جوڑ ہے نا اس پر آپ یعنی توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو جوڑ دیا ہے کونی میں، اس سے ہم کھانا آرام سے کھاتے ہیں، اور آپ جانوروں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنا منہ جو ہے وہ اس میں جا کے کھانے کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان بیٹھ کر لیٹ کر آرام سے اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑ بنایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، اور بہترین مخلوقات میں ہمیں جگہ دی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور صلات۔ امام غزالی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مکاشفۃ القلوب۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انہوں نے نیا باب شروع کیا ہے تو ہر باب میں ایک یعنی درود کا کوئی نہ کوئی فضیلت اس میں امام غزالی صاحب نے لکھی ہے کہ پھر آگے بات کی ہے۔ تو ایک فضیلت یہ لکھی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک کوکاف جبل پر ایک فرشتے کو دیکھا، اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ خستہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت جبریل کہہ رہے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ وہی فرشتہ تھا، اس کو میں نے ایک مرتبہ بڑے مقام پر دیکھا تھا، 7ویں آسمان پر یا عرش الہی پر یا کہیں بڑے مقام پر اس کو دیکھا تھا۔ تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس سے، جب سانس لے رہا تھا ہر سانس سے اللہ تعالیٰ اس کے اور فرشتے سانس سے پیدا ہو رہے تھے اور وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہر ایک سانس سے اس کے دوسرے فرشتے نکل رہے تھے اور وہ بڑے مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا کوکاف کے جبل پر بازو ٹوٹے ہوئے، پر ٹوٹے ہوئے، خستہ حال میں۔ تو میں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، یہ تنزلی؟ تو اس نے کہا کہ شب معراج نبی علیہ السلام کا گزر میرے پاس سے ہوا تھا، لیکن میں ادب اور تعظیم کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پایا، مجھے تعظیماً اور ادباً مجھے کھڑا ہونا تھا، لیکن بس کوئی لمحہ تھا کہ آپ گزر گئے اور میں کھڑا نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو گئے تو مجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو پھر مجھے عرض کی کہ آپ جو ہے ہمارے سردار ہیں، جبریل امین کو کہا آپ ہمارے سردار ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی عزت ہے، آپ مجھے وہ مقام دوبارہ دلا دیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جواب دیا کہ اس فرشتوں کو کہو کہ تمہارا یہ مقام اس وقت بحال ہوگا
جب تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے. تو درود کی وجہ سے اس کا مقام وہ بحال کیا گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو کل ایک صورت پڑھی تھی ضحیٰ، اور اس کا دوسری صورت ہے اس کے ساتھ ساتھ علم نشرح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کیا میں نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی قرآن پاک میں، اس کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رسالت سے اور اپنے کلام سے اور اپنی نبوت سے ان کو سرفراز کیا تو انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. کیا مانگا؟ بولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میرا سینہ کھول دے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بغیر مانگے فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا مبارک سینہ کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ بوجھل محسوس کر رہے ہیں وہ آپ سے ہٹا دیا. ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر آپ کے واسطے بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ شعراء میں ایک دعا ہے کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ یا اللہ جو آخر زمانے میں لوگ آئیں گے ان میں بھی میرا ذکر سچائی کے ساتھ رہے، میرا ذکر بلند رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جواب دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ میں نے آپ کا ذکر آپ کے ہی واسطے بلند کر دیا. اور حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جعلت ذکر کا ذکری، کہ میرا حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا. اور ابھی نوٹ فرمائے، ہم اذان دیتے ہیں تو جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں نماز ہماری شروع ہوتی ہے خالص بندگی اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جہاں کلمے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھا، اور ان کو پر جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب بے انتہا ہے. ایک دو صحابہ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے آئے، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر ایک خوشی تھی، ایک بہت مسرت تھی، اور ہم سمجھ گئے کہ کچھ واقعہ پیش آ گیا ہے. تو ہم متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. تو آپ سیدھے منبر پر چلے گئے. تو ہم متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل امین آئے تھے اور یہ خوشخبری لائے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 اس کے اوپر رحمتیں نازل کریں گے، اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے. تو ایک مرتبہ کا درود پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں. آپ تصور کریں کہ جو شخص اگر 100 دفعہ ایک تسبیح کا بھی معمول بنا لے تو اس نے 1000 نیکیاں کما لی، 1000 گناہ اس کی اعمال نامے سے معاف کیے گئے، اور 1000 درجات اس کے بلند کیے گئے. لیکن آج افسوس ہے کہ یہ امت اور یہ مسلمان اور یہ انسان ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے، اور وہی عرض کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خزانے لے کر آئے، اور اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں. لیکن چونکہ ہم اس زندگی میں رہ رہے ہیں، یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے کی نوکری کے بعد اگر کسی کو 1000-1500 مل جاتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے. بعض تو ایک ایسے ہیں بیچاروں کو کام ہی نہیں ملتا، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، مارے پھرتے ہیں.
تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا درخت عطا کرے جس میں 100 سالہ ایک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس نے تو سارے نمونے دکھائے ہوئے، پوری کائنات ہمارے آگے ہے. حالانکہ ہم نے پوری کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہم دیکھ تو رہے کہ کتنا ایک ایک چیز میں کتنے عجائب ہیں. خود انسان کے اندر کتنے عجائب ہیں. آج جو ہماری کان پر اسٹڈی ہو رہی ہے، آنکھ پر اسٹڈی ہو رہی ہے، اتنی کمپلیکیشن ہے، اتنا یہ باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ انسان ابھی تک کھوج رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اول کہاں ہے آخر کہاں ہے. ایک چھوٹی سی آنکھ کی چیز کو لے لیں تو وہ بھی اسٹڈی مکمل نہیں ہو پا رہے. اللہ تعالیٰ کہ کتنے عجائب ہیں. اور پھر اللہ کی قدرت میں انسان شک کرے کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، یعنی ہو تو ہو جاتی ہے. تو یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندگی دی ہے، ہم زندہ ہیں اور جسموں میں صحت ہے اور واپسی کا سفر درپیش ہے، ضرور ہمیں جانا ہے، تو اس کی کچھ تیاری کی جائے. یہی انبیاء نبی فکر لے کر آئے اور یہی قرآن پاک کا یعنی کی میسیج ہے. جو آیات صورت مرسلات میں سے تلاوت کی گئیں اسی میں اور ہر جگہ بار بار ان مضامین کو دہرایا گیا ہے قرآن پاک میں. ایک تو نیکوکاروں کا حال بتایا گیا کہ وہ سائے میں ہوں گے، ان کو قیامت والے دن یعنی چشموں میں ہوں گے، پانی کے چشمے، اور سائے اور پھل اپنے مرضی کے کھاتے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے. دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، بہت تو گزر گئی، آگے کیا ہے پتہ کچھ نہیں، لیکن اتنا پتہ ضرور ہے کہ واپس جانا ہے. تو اس کی جو حیثیت اور وقعت ہے وہ آشنا ہو چکی ہے، یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے بات. دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ کوئی پڑھنے گیا بیچارہ 25 سال اس کی ایجوکیشن کیریئر کے لیے اس کے 25 سال لگائے ہوئے تھے. یعنی میٹرک تک 10 سال ہوتے ہیں، انٹر جو ہے آپ 12 سال ہوتے ہیں. تو ایسے کر کے وہ ڈاکٹر بن کے بہت ڈگری لے کر امریکہ سے جب واپس اپنے وطن میں آیا تو سارے یہ امید کر رہے تھے کہ جب آپ کی ڈگری اور آپ کا کیلیبر اس لیول کا ہو جائے تو پھر ادارے آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی سروس ہم ہائر کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہاں جس کو پسند کریں منتخب کریں، جس کو ٹھکرا دیں، جب آپ کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن وہ بیچارہ امریکہ سے واپس آیا تو ہفتے 10 دن کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں وہ مر گیا. تو 25 سالہ جو آپ نے اس پر محنت کی، جو خرچہ کیا، جو کچھ کیا، وہ ایک لمحے میں چلا گیا. تو اس لیے یعنی دنیا کی محنت، روٹی رزق کے لیے بھاگ دوڑ یہ جائز ہے. اس کو بھی رسول اللہ نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ القاسب حبیب اللہ. روٹی رزق میں دوڑ دھوپ منع نہیں ہے، لیکن طریقے جو ہے ہمیں جائز اختیار کرنے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے آخرت ہے، ہم جانے والے ہیں. تو ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے وبال بن جائے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو آگے یہ مراحل آ رہے ہیں. سب سے پہلے انسان کو جو مرحلہ درپیش ہے وہ ہے موت کا. اور موت کیسے عالم میں آتی ہے اس کی فکر صحابہ کرام کو بھی تھی کہ پتہ نہیں جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی. کیونکہ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آدمی نیکوکار ہوتا ہے، نیک چلن ہوتا ہے، لیکن آخر میں جا کے کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بے ایمان بن جاتا ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ موت اچھے عالم میں، اس کے لیے دعا بھی ہے. یوسف علیہ السلام نے مانگی قرآن پاک میں کہ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے
تو میں فرما بردار ہوں اور میرا جو ہے الحاق مجھے آپ نیک بندوں میں شامل کر دیں۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، اور عموماً یہ ہے کہ جس طرح کی زندگی گزاریں گے پھر ویسی موت آئے گی۔ قرطبہ کے بازار میں ایک شخص اپنا جو کانٹا ہوتا ہے جس سے ناپ تول کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، وہ کلاڑی کے ساتھ اس کو توڑ رہا تھا۔ تو لوگ بھاگتے ہوئے آئے، بولا اس کو کیا ہوا شہر میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا خراب ہے، کیوں توڑ رہے؟ بولا خراب ہوتا تو میں تو اس کو جلا لیتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کا بھی وہی کاروبار تھا، اس کی کل وفات ہو رہی تھی اور میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھو کلمہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا کلمہ۔ تو لوگوں نے جب زور دیا تو اس نے کہا کہ وہ جو ترازو والا کانٹا ہے وہ یہاں میرے حلق میں اتر آیا ہے اور وہ مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا۔ تو جب بے ایمانی کرتے ہیں تو پھر موت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ جو ہمارا پروفیشن ہے، جو ہمارا روزانہ کا کام ہے، وہ براہ راست اس سے وابستہ ہے کہ جو ہماری آخرت آنے والی ہے، جو موت آنے والی ہے، جس طرح کا ہم روز کا کام کرتے ہیں اس کا براہ راست امپیکٹ ہے ہماری زندگی پر، ہمارے موت پر اور ہماری آخرت پر۔ تو اسی طرح امام غزالی صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ ایک دکاندار ہوتا تھا، وہ جب سامان لیتا تھا تو بٹ کہتے ہیں نا اس کو، ویٹ جو استعمال کرتے ہیں، تو 2 قسم کے بٹ اس نے رکھے ہوئے تھے، یعنی جب لیتا تھا تو ایک وہ استعمال کرتا تھا اور جب دیتا تھا تو دوسرے استعمال کرتا تھا۔ یعنی ہارڈلی آپ ایسا سمجھیں کہ 1 کلو گرام پر زیادہ سے زیادہ آدمی 100 گرام کا یا 10 گرام کا ہی فرق رکھتا ہوگا، لیکن اس کی یہ پریکٹس تھی۔ جب موت کا وقت آیا، مر رہا تھا، تو لوگ اس کے اوپر گئے اور کلمے کی تلقین کی، تو وہ بول رہا تھا کہ وہ جو 2 بٹ تھے الگ الگ میں نے رکھے ہوئے تھے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 2 آگ کے پہاڑ بن گئے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر چڑھو اور میں چڑھ نہیں سکتا۔ تو عذاب نے اسی وقت گرفت میں لے لیا۔ تو جس طرح کی زندگی ہے اسی طرح کی موت ہے، تو لہذا اس زندگی کے اندر اگر ہم قدم سنبھال کر رکھیں گے، اور پھر کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ ایسے نہیں کہ اگر میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو میں دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دوں اور میرے پاؤں جو ہے زمین پر نہ ہو اور آسمان پر ہو۔ نہیں، آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کو ڈرنا ہے، جتنا کریں گے اتنا اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ زندگی ایسے رسول اللہ نے خود بھی گزاری، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گزاری، خوف رکھا، اللہ کے رسول نے خوف رکھا، کہ اللہ کے قرآن پاک میں ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی نہیں ہے میرے حبیب کہ ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کرے کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب بادل آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہم دیکھتے تھے کہ تھوڑی غمی سی، پریشانی سی آ جاتی تھی۔ تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ افسردہ ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قوم سمود کی مثال دی یا قوم عاد کی، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بادل آئے تھے، اس میں عذاب چھپا ہوا تھا، لیکن وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کا عذاب کا سامان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی بھی یعنی اللہ کی خشیت رکھتے تھے اپنی اولاد کے لیے۔ آپ کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، انہیں انتقال کیا، اور انتقال کی وجہ بھی وہ شہادت تھی کہ جب وہ ہجرت کر رہی تھی تو کافروں نے مکے میں بی بی صاحبہ کے اوپر تیر چلائے اور وہاں سے وہ اونٹ سے گر پڑی، حاملہ بھی تھی، تو اس کی وجہ سے آگے مدینے والی زندگی میں 2-3 مہینے زندہ رہیں، تو بعد میں اسی زخم کی وجہ سے بی بی صاحبہ شہید ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے جنت بقیع میں اپنے ہاتھوں سے بی بی صاحبہ کو لحد میں رکھا اور افسردہ تھے۔ پھر آپ صحابہ نے دیکھا کہ پھر آپ خوش ہو گئے، اچانک آپ کے چہرے مبارک پر بڑی رونق اور خوشی آ گئی۔ تو صحابہ کرام کا بھی احسان ہے امت کے اوپر کہ وہ پوچھ لیتے تھے مسائل اور بار بار۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ،
پہلے آپ کی کیفیت کچھ اور تھی، غمگین نظر آ رہے تھے، پھر آپ اچانک مسرور ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ قبر ہے، اور میں اپنی بیٹی کو جب اتار رہا تھا تو مجھے یہ گمان تھا کہ ایسے نہیں کہ قبر اس کے اوپر تنگ ہو جائے، اس کو پکڑ لے. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ اس کی قبر اللہ تعالیٰ نے مغرب اور مشرق تک وسیع کر دی تو پھر میں راضی ہو گیا اور میں خوش ہو گیا. تو آگے ہمارے لیے ایسے مراحل ہیں، موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور ہم سوئے ہوئے. یہ پکارنا، یہ ندا کرنا، یہ رسول اللہ نے اس لیے کی اپنی زندگی، اس لیے آپ نے مشکل سے مشکل ترین گزاری تاکہ ہمیں ان کے اقوال پر اعتماد آ جائے اور ہمیں یقین آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، ہمارا سب کچھ ادھر ہے. جہاں آدمی کو رہنا ہوتا ہے وہاں کسی اور ذہن سے چلنا ہے، اور جہاں آدمی کو چھوڑنا ہوتا ہے وہاں کوئی اور ذہن رکھنا ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کریں جتنا رہنا ہے، کھانا پینا رہائش یہ ہماری ضروریات ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم دین کو بالکل بھول جائیں. تو بس بات لمبی ہوگی، ابھی ہمارے ٹرینر بھی آئے ہیں باہر سے، جو گیسٹ آتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول کرے، ہمیں دین متین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.